مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR کے تحت انومریشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جولائی سے بڑھا کر 3 اگست کیے جانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تاہم کہا کہ SIR عوام کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے اپنی شہریت سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس کے قائدین نے متعدد مرتبہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے اپنے عمل میں عوام کو پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا، جبکہ سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے میں فریق بن کر عوام کے خدشات پیش کیے گئے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی سماعت کے دوران نشاندہی کی کہ بہت سے ووٹر نہ تو کسی دوسری جگہ منتقل ہوئے، نہ ہی ڈیلیٹ ووٹر ہے اور نہ ہی فوت ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے ناموں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آخری تاریخ کا انتظار نہ کرے، بلکہ 30 جولائی تک ہی اپنے انومریشن فارم متعلقہ BLOs کے حوالے کر دے تاکہ اپلوڈنگ اور تصدیق کے عمل میں آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کے کارکنان تلنگانہ، دہلی، مہاراشٹر، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی عوامی بیداری، رہنمائی اور تربیتی پروگرام منعقد کر رہے ہیں تاکہ لوگ فارم درست انداز میں پر کرے، نوٹسوں کا بروقت جواب دے اور ان کے نام ووٹر فہرست میں برقرار رہے۔ کل شام میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک BLOs کو فارم دینے کا تاریخ میں توسیع کی ہے، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ پہلے تاریخ تھی 24 جولائی، اب اس کو بڑھا کر 3 اگست کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس کے ساتھ ڈرافٹ پبلیکیشن ہوگا 10 اگست کے دن، اور پھر کلیمز اینڈ آبجیکشنز 10 اگست سے 9 سپتمبر تک ہوگا، پھر فائنل پبلیکیشن جو ہے 12 اکتوبر کو ہوگا۔ تو آپ کے ذریعے سے میں عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا اور چاہتا بھی ہوں کہ اب جب تاریخ میں توسیع ہوئی ہے، ایکسٹینڈ ہوا ہے، تو ہم عوام سے گزارش کریں گے کہ پرانی تاریخ میں نے کہا تھا کہ 20 جولائی تک آپ اپنا انومریشن فارم BLO کو دے دیجئے۔ اب کیونکہ اب تاریخ میں ایکسٹینشن ہوا ہے، میری تمام عوام سے گزارش یہ ہے کہ اپنا انومریشن فارم آپ 30 جولائی کے دن آپ BLO کو دے دیجئے۔ اور کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہر BLO کے پاس کم سے کم 1000 سے 1100 فارم تو اس کو اپلوڈ کرنا پڑتا۔ تو یہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں 3 اگست تک ہم دیں گے، تو مجھے ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، سیف یہ ہے کہ ہم لوگ 30 جولائی تک اپنا انومریشن فارم BLO کے حوالے کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ووٹرز کی میپنگ ہو چکی ہے 2002 کے ووٹر لسٹ سے، چاہے ان کے نام سے ہوئی ہو یا ان کے والد والدہ، مدر فادر یا دادا دادی یا نانا نانی سے ہوئی ہے، تو وہ لوگ بھی اپنا فارم 30 جولائی تک دے دیں۔ اور جن کی میپنگ نہیں ہوئی ہے اور جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی 30 جولائی کے دن سائن کر کے دے دیں۔ اور جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں، وہ انومریشن فارم پر اپنا نام، آدھار کارڈ کا نمبر، اپنے والد والدہ کا نام، یا پھر اپنے شوہر یا اپنے بیوی کا، ہسبینڈ یا وائف کا نام لکھ کر، ٹیلی فون نمبر لکھ کر وہ BLO کے حوالے کر دیں۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، مگر اگر آپ فارم نہیں دیں گے تو آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں آئے گا۔ تو ڈرافٹ لسٹ نئے نوٹیفیکیشن کے لحاظ سے 10 اگست کو آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی ووٹر جس کی میپنگ ہوئی ہے، جس کی میپنگ نہیں ہوئی ہے، ڈاکومنٹس لگا کے دینا ہے، وہ بھی دینا ہے۔
اور جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ بھی انیومریشن فارم جن کے پاس آیا ہے وہ اس کو سائن کر کے فوٹو لگا کر اپنا نام یہ سب چیزیں دے کر BLO کو دے دیجئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں انوملیز کے بارے میں کہ انوملیز میں کیا ہوگا۔ تو انوملیز میں دیکھیے خود یہاں کے تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے ایک انگریزی روزنامے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا نام خود انوملی میں آئے گا، تو ظاہر ہے ان کو بھی نوٹس آئیں گے۔ تو جب نوٹس آئیں گے تو اس کا جواب آپ یا تو ڈاکومنٹ سے اس کو کلیریفائی کریں گے یا پھر آپ اسپیلنگ مسٹیک ہے یا جو بھی ہے پروجنی ہے میپنگ ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے اپنے لیگل سیل کے ذریعے کم سے کم کتنے 220 لائرز سے رضامندی حاصل کی ہے، اور وہ ہر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جا کر اگر نوٹس جس کو آئے گی، کیونکہ جب آپ کی ڈرافٹ پبلیکیشن ہوگا تو اس میں وہ لسٹ بھی لگائی جائے گی جن لوگوں کو نوٹس دی جائے گی۔ تو وکلاؤں کی طرف سے پورا ایک آپ جانتے ہیں کہ بنگال سے ہم نے صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو بلایا، انہوں نے ایک ماڈیول تیار کیا کہ کس طریقے سے ERO کے پاس ہم اپنی بات کو رکھیں گے، اپیل بولیں گے نا اس کو، نوٹس کا جواب دیں گے، تو وہ بھی کر کے انتظام کر کے رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جب فائنل پبلیکیشن 12 اکتوبر کو آئے گا تو اس میں جو جینیون ووٹرز ہیں جو زندہ ہیں ان تمام کے نام فائنل پبلیکیشن میں آنا چاہیے، اور جو پیریڈ آف کلیمز اور آبجیکشنز ہے اسی کے دوران میں فارم 6 کی دوبارہ وہ لوگ چیکنگ کریں گے آ کے، تو آپ اس وقت بھی فارم 6 اپنا دے سکتے۔ فارم 6 کا معاملہ ہے جس کا نام نہیں ہے، جس کے پاس انیومریشن فارم نہیں آیا، انہوں فارم 6 لے کر اس میں ڈکلریشن سائن کر کے آپ BLO کو دینا، اور اس کی چیک کریں گے BLOز آ کر جب 10 اگست سے 9 اکتوبر کے درمیان میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں چاہتا تھا کہ عوام تک یہ پیغام پہنچے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا ریچ بھی ہے، اور کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ SIR ایک بہت بڑا ایک عوام کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اب سٹیزن شپ سے، شہریت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔